أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلے، فولے پس کر لے، وجہ کا اپنا رخ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما، اور جہاں کہیں، تم ہو، فولو، سو کر لو، وجوہکم، اپنے رخ، شطرہ، اس کی طرف، لئلا، تاکہ، نہ یکون رہے، لئلا یکون، تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی حجت یا کوئی دلیل، لئلا یکون للناس علیکم حجتن، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تم پر کوئی دلیل، الا، سوائے، مگر، الذین، وہ جو کہ، ظلموا، بے انصاف ہیں، منہم، ان میں سے، فلا تخشوہم، سو تم ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے ڈرو، والے اتما، تاکہ میں پوری کر دوں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم، اور تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں، اور اللہ سے ڈرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ، ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلے، فولی وجہ کا، پس پھیر لیں اپنا رخ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں تم ہوا کرو، فولو وجوہکم شطرہ، تو پھیر لو نماز میں اپنے چہرے اسی کعبہ کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجتن، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بے انصافی کی ان میں سے، فلا تخشوہم واخشونی، بس تم نہ ڈرو ان سے، فلا تخشوہم، ان سے تم نہ ڈرو، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، یعنی اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر پورا اپنا انعام پورا کر دیں گے، اور دوسرا اللہ سے ڈرنے کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تہتدون، اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے نام حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت پانے کے لیے اللہ کا ڈر، خوف دل میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 150 کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تلاوت ہم نے پڑھی۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ ہاں، جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی جو ظالم ہیں وہ اپنی زبان سے مختلف باتوں پہ، ہر بات پہ اعتراض ہی کرتے ہیں،
تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے۔ تو اللہ کے حکم کی پیروی سے فلاح اور کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی چند آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ پچھلی چند آیات میں ہم نے دیکھا کہ پہلے تحویل قبلہ کا حکم آیا، پھر اس سے پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو تو قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو، مسجد حرام کی طرف۔ اور اب اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں کہیں بھی تم ہو نکلو، اگر تو مسجد سفر میں یعنی سفر میں جا رہے ہیں تو کدھر منہ کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قبلے کی طرف، مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور اگر کہیں ہم رکیں گے جہاں بھی تم ہیں تو کہاں کریں گے؟ قبلے کی طرف، قبلے کا سمت معلوم کر کے اس سمت میں کریں گے، اور نماز میں اپنے چہرہ اسی طرف۔ یہ تیسری دفعہ یہ حکم تاکید حکم آ رہا ہے، کیوں کہ اس سے پہلے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تھا تو مشرکین جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبلے پہ عمل کرتے ہیں، پھر فلسطین کی طرف ہوا تو یہودی خوش ہوئے کہ ہمارے قبلے کی طرف ہوئے، باقی باتیں بھی مان جائیں گے، پھر واپس خانہ کعبے کی طرف ہوا تو انہوں نے کہا یہ دیکھا واپس آ گیا، اب باقی باتیں بھی مان جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اور جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو، اور لوگوں کی باتوں سے ڈرو نہیں بلکہ ڈرو اللہ سے۔ کیوں کہ لوگ تم پر نعمتیں نہیں دے سکتے، اللہ تم کو نعمتیں دے سکتا ہے، اور لوگ تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تم کو ہدایت دے گا۔ اس لیے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر اپنا انعام مکمل کر دے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سید ابو اللہ مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری طرف اگر نماز پڑھ رہے لوگ دیکھے جائیں گے تو دشمنوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا کہ کیا خوب امت ہے، وسط امت بنائی گئی ہے، کیا خوب امتوں کی سردار بنائی گئی ہے، اچھے حق پرست ہے، تو یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہ حکم ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، پھر اس کی خلاف ورزی بھی کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ احکام ہمارے رب کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں تو ایک تو اللہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، دوسرا ہم اس بات کا غلط نمونہ پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں کہ یہ لوگ تو ایک طرف تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، اور پھر اس حق کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ جو بات بتائی گئی ہے اس سے روگردانی نہ کریں، خلاف ورزی نہ کریں، ورنہ دشمنوں کو اعتراض کرنے کا موقع مل جائے گا، اور لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کی حجت مل جائے گی۔ نعمت کیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسانوں کو یا امت مسلمہ کے اوپر کیا نعمت کی گئی ہے؟ دنیا کی امامت اور پیشوائی کی نعمت۔ مسلمانوں سے پہلے بنی اسرائیل جو ہے وہ دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے، ان کے پاس کتاب تھی، ہدایت تھی، لیکن اب یہ منصب امت کو مسلمہ کو دیا گیا ہے، اور یہ اس امت کا نے راست روی پہ رہنا ہے، اور اس راست روی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس منصب نبوت پر قائم رکھیں گے۔ کسی امت کو منصب امامت دینا جو ہے منصب امامت پر قائم رکھیں گے، کسی امت کو منصب امامت دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم دراصل اس منصب پر تمہاری سرفرازی کا نشان ہے، لہٰذا تمہیں اس لیے بھی ہمارے اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے کہ نہ شکری و نافرمانی سے کہیں یہ منصب تم سے چھین نہ لیا جائے۔ اس کی پیروی کرو گے تو یہ نعمت تم پر مکمل کر دی جائے گی۔ اس لیے اس آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں کہا گیا ہے جہاں پر بھی تمہارا گزر ہو، یعنی سفر میں ہے اگر موومنٹ کر رہے ہیں تو پھر بھی اپنا مسجد حرام کی طرف منہ پھیریں۔ پھر
چلتی ہوئی سواری میں یہ ایک ہے کہ بندہ ہے جو ایک دفعہ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ممکن حد تک کر لے، اور پھر اس کے بعد اگر سواری چل رہی ہے تو اس کا رخ جو ہے وہ بندہ نماز پڑھ لے، لیکن اگر رکا ہوا ہے تو کم از کم سمت کا تعین کر لے کہ جس طرف مسجد حرام ہے اس طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی جائے، اپنے دین پر عمل کیا جائے اور اللہ ہی سے ڈرا جائے، اور اس لیے ڈرا جائے کہ ایک تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دے، اور دوسرا ہم اس لیے ڈرے کہ ہمیں کامیابی اور فلاح کا راستہ مل جائے، اللہ کے احکام کی پیروی اس شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔